لیکن اللہ نے ہمیں آزادی دی، ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس کی قدر ہی نہیں کر سکے، اور آج بھی نہیں کر رہے۔ پرائم منسٹر وہ میں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ عمرہ پہ ان کے ساتھ جائیں گے، ٹھیک ہے جناب، جس پر میں نے صاف انکار کیا تھا، معذرت کی تھی، اور یہ کہا تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نہیں سوری میں بزی ہوں، میں آج کل یہ ہے وہ ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ کا مجھے بلانا بنتا ہی نہیں، اور میں حیران ہوں کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا۔ وہ بات میں میری حیرت جو ہے وہ رفع ہوگی یہ دیکھ کر کہ کافی سارے تیار ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اتنے جوگے تھے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتا تھا، ان کے ساتھیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک 2 نمبر حکومت ہے، یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ اس پہ میں چھوٹی سی گزارش کر دوں کہ ایک یہ ہوا کہ میں نے محسوس کیا کہ پاکستان میرے بغیر رہ سکتا ہے۔ میں بڑا سوچتا تھا نا کہ پاکستان کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اور پاکستان بھی میرے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ جب میں امریکہ سے واپس آیا تو اس وقت میری سوچ یہی تھی، جب میں بہت ینگ تھا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد مجھے تھوڑی دیر اور سوچنے کا موقع ملا، اور میں نے اپنے آپ کو انٹرنیشنلائز کرنے کی ٹھان لی، جو ایک جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے، اور ایک جھوٹ پھر ڈومینو ایفیکٹ کی طرح چلتا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور اس میں پھر خوف جو ہے، دہشت جو ہے نا، وہ ایک رہتی ہے پکڑے جانے کی، ناکام ہو جانے کی۔ تو آپ اس دہشت سے بچنے کے لیے پھر مظالم بھی ڈالتے ہیں، پھر آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، پھر آپ ظلم کرتے ہیں، پھر آپ کرتے چلے جاتے ہیں، بلڈوز کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو وہ سب کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ تم اڑ کر بھی دکھا دو، جو کام میں نے نہیں ہونے دینا نہیں ہونے دینا۔ تو وہ ڈسکریڈٹ لے کر یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی اتنی بے ہنگم، بے ہودہ، بے تکی، بے وقت اور بے نوا حکومت آئے گی۔ لگا اس کے علاوہ جو گاڑی بھی لے لو گے وہ اس سے اچھی ہوگی۔ تو جو حکومت بھی آئے گی، بھلے سے کتنی ہی نااہل کیوں نہ ہو، کتنی ہی شفاف کیوں نہ ہو، ملک صاحب وہ گزشتہ حکومت سے کئی گنا بہتر ہوگی۔ میں کاکڑ صاحب کو زیادہ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن کاکڑ صاحب ان سے بہتر ہوں گے۔ ایک بات یہ، یہاں تک وہ فسطائیت حکومت، اس کی وہ چیز شامل نہیں جو آپ نے پوچھا نا کہ آپ اس کی وجہ سے گئے، تو یہاں آنے میں کوئی رول شہباز شریف حکومت کا، کسی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کچھ نہیں تھا۔ صرف یہ تھا کہ شہباز شریف کی حکومت میں شامل بعض گماشتوں نے، بعض اس کے جو وہ ہوتے ہیں نا نچلے لیول کے چمچے چماٹے، انہوں نے مجھے کمرشلی نقصان پہنچانے کی شدید کوشش کی۔ تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ اس شو نے، اللہ نے مجھے اس شو کی وساطت سے بہت شہرت دی، عزت دی، دولت دی، سارا کچھ دیا، اپنی پہچان کروانے کا ایک بڑا وسیلہ بنایا۔ تو میں اس شو کو ڈوبتے اتنی آسانی سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں لاسٹ ڈچ ایفرٹ ضرور کروں گا کہ میرا شو ڈوبنے سے بچ جائے، کچھ دیر اور نکال جائے۔ چنانچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں آنے میں ان کا رول کسی حد تک تھا، لیکن کسی کے ڈر سے نہیں آیا۔ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ نہ مجھے ڈر تھا، نہ ہے، نہ اس وقت ایک رتی برابر بھی آپ کے سامنے ہی ہے، ورنہ کو مجھے ای سی ایل میں ڈال دیتے، کوئی ایسی وہ کیا وہ ہو سکتی تھی، قطعاً نہیں تھی۔ چنانچہ میں انجوائے کر رہا ہوں یہاں پر، اور میں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان، یو اے ای اور یورپ، نارتھ امریکہ، چاروں جگہوں پہ یہ شو چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں گے ملک صاحب، آپ دیکھیں گے کہ اس کے لوگوں میں چھوٹا سا ایک پرچم آتا ہے، وہ چینج ہوتا رہے گا، کبھی پاکستان کا ہے، کبھی یو اے ای کا، کبھی کینیڈا اور کبھی انگلینڈ کا۔ جی اچھا، میں آپ سے نا، آپ نے کہا میں صحافی نہیں رہا، لیکن ہم تو آپ بہت باخبر وہ ہیں، اور میں آپ سے نا ایک سوال پتہ کیا کروں گا۔ ہم بڑی دیر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، بہت دیر سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، رائٹ؟ آپ کو وہ بیک ان دا ڈے میں 10-12-14 سال بھی پیچھے چلے جائیں، جب سے آپ نے یہ شروع کیا، جو ایک نیا ٹرینڈ اس ملک میں شروع کیا، اور اگر ہم اس ٹرینڈ میں بیٹھے ہوتے آپ کے والے شو میں، تو آپ نے کہا میں کس سے کہانیاں سنا رہا تھا پولیس والوں کو، تو میں کہتا کہ آپ ان کی اردو بھی ٹھیک کر رہے تھے کہ نہیں۔ اگر میں آپ کے شو میں ہوتا تو میں آپ سے ضرور یہ پوچھتا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے،
آپ بہت زیادہ یہ کہتے رہے کہ شہباز شریف کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں بہت اچھی خوشگمانی آپ میں تھی اور رکھتے رہے آپ ان کے بارے میں، جو کہ ظاہر آپ کا حق ہے. یہ 16 مہینے میں جو آپ نے دیکھا کہ تمام کی تمام جماعتیں مربع مل کر جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا، فسطائیت، دہشت، ریاستی دہشت گردی، یہ تمام چیزیں تو ہیں، معیشت کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کی کیا ابھی بھی رائے اس طرح کی ہے یا کہ اب تھوڑا مختلف ہو چکا ہے؟ یعنی سوال ذرا مجھے ون لائن بتا دیں کہ کیا سوال ہے. یعنی کہ آپ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں کافی بہتر لوگ ہیں، بہتر ایڈمنسٹریٹر ہیں، یہ ہم نے آپ سے سنا ہوا ہے اس طرح کی بات. نہیں، یہ اس دور کی بات ہے، اس دور کی بات ہے جب انہیں موقع ملا تھا کام کرنے کا. میں ان کا کام دیکھا کرتا تھا، ہمیشہ کہتا تھا کہ ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا بڑا بھائی وزیر اعظم ہے، تو لامحالہ یہ اتنی اسٹرینتھ میں ہیں کہ یہ اچھی ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں. لیکن اب معاملہ جب ساری کلئی کھلی ہے تو اندر سے ان کی اصلیت باہر آ گئی. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے، یہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں ملک صاحب، اگر کہیں اور رجسٹر نہیں ہوا تو شاید آپ کے اس انٹرویو میں ہو جائے، کہ سب سے پہلا صحافی جس سے رابطہ، ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، رابطہ کیا گیا تھا فرام دا آفس آف پرائم منسٹر، وہ میں تھا. کہ پرائم منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ عمرہ پہ ان کے ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے جناب، جس پر میں نے صاف انکار کیا تھا، معذرت کی تھی، اور یہ کہا تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ نہیں سوری میں بزی ہوں، میں آج کل یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کا مجھے بلانا بنتا ہی نہیں، اور میں حیران ہوں کہ آپ کے ساتھ کون جائے گا. وہ بات میں میری حیرت جو ہے وہ رفع ہوگی یہ دیکھ کر کہ کافی سارے تیار ہو گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اتنے جوگے تھے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی پتا تھا، ان کے ساتھیوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ایک 2 نمبر حکومت ہے، یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے جو ایک جھوٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے، اور ایک جھوٹ پھر ڈومینو ایفیکٹ کی طرح چلتا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں، اور اس میں پھر خوف جو ہے، دہشت جو ہے نا، وہ ایک رہتی ہے پکڑے جانے کی، ناکام ہو جانے کی. تو آپ اس دہشت سے بچنے کے لیے پھر مظالم بھی ڈالتے ہیں، پھر آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، پھر آپ ظلم کرتے ہیں، پھر آپ کرتے چلے جاتے ہیں، بلڈوز کرتے ہیں چیزوں کو. تو وہ سب کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ تم اڑ کر بھی دکھا دو، جو کام میں نے نہیں ہونے دینا نہیں ہونے دینا. تو وہ ڈسکریڈٹ لے کر یہاں سے تشریف لے گئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی اتنی بے ہنگم، بے ہودہ، بے تکی، بے وقت اور بے نوا حکومت آئے گی. یہ بدترین مثال تھی. اچھا آفتاب صاحب، اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں اسی کانورسیشن کو، اور اب میں پی ڈی ایم ہی کہوں گا، میں ظاہر نون لیگ یا پیپلز پارٹی کسی کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ پورا پی ڈی ایم کی ہی بات کریں گے. پی ڈی ایم کا دور حکومت تھا، وہ ہمارے سامنے تھا، اب وہ اب ہمارے پیچھے رہ چکا ہوا ہے. اب نگران وزیر اعظم بھی آ چکے ہیں، نگران حکومتیں ہیں 2 صوبوں میں، اور سندھ میں بھی نگران حکومت آنے لگی ہے، وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ حالات اب بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ پہلے تو بہت ایزی تھا یہ کہنا کہ یہ پی ڈی ایم کروا رہی ہے یا یہ کروا رہا ہے. کچھ لوگ ہم سے اختلاف کرتے تھے، نہیں آپ لوگوں کی خام خیر ہے، پی ڈی ایم نہیں، کوئی اور کروا رہا ہے. لیکن اب جب کہ پی ڈی ایم نہیں ہے اور نگران حکومت ہے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ things are going to move forward مطلب positive side؟ میں اتنا زیادہ تو نہیں جانتا ہوں یہ جو نئے احباب ہیں، لیکن ایک مثال آپ کو دوں گا، پہلے میں اپنے شو میں دے بھی چکا ہوں، لیکن یہاں میں اس گاڑی کے اس میک کا نام نہیں لیتا. ایک گاڑی ہے پاکستان میں، بڑی بیچاری پٹی ہوئی گاڑی، اور وہ مسائل کا ایک ملغوبہ ہے وہ گاڑی. تو کہتے ہیں کہ جس نے بھی وہ کسی نے کہا کہ میں نے یہ گاڑی بیچنی ہے اور میں بتاؤ کون سی اور لوں. اس نے کہا اس کے علاوہ جو گاڑی بھی لے لو گے وہ اس سے اچھی ہوگی. تو جو حکومت بھی آئے گی، بھلے سے کتنی ہی نااہل کیوں نہ ہو، کتنی ہی شفاف کیوں نہ ہو، ملک صاحب وہ گزشتہ حکومت سے کئی گنا بہتر ہوگی. میں کاکڑ صاحب کو زیادہ جانتا تو نہیں ہوں، لیکن کاکڑ صاحب ان سے بہتر ہوں گے. کم از کم اپنے ناموس کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، تھوڑی دیر 2 سال بھی ہو سکتی ہے، 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے،
لیکن میں تاریخ میں کوئی اور کچھ نہیں تو کچھ سجدہ سہوی کر لوں, کچھ ایسا کر لوں کہ مجھے قدرے بہتر لفظوں سے یاد رکھا جائے, تو وہ ان سے بہتر ہی ہوگی, ریسٹ ایشورڈ. چلے اگر ہم ایک جو ہے نا پچھلے 15-16 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے, آپ یو اے ای میں ہیں, آپ اس کے علاوہ بھی خیر آپ کا ایکسپوجر ہے, آپ بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ کا انٹریکشن رہتا ہوگا, اس کے علاوہ بھی آپ بیرون ملک جاتے ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں. لیکن ان 16 ماہ میں جو ہوا نا آفتاب صاحب, وہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں نا امیدی بہت زیادہ پھیل گئی ہے. لوگ نا امید اس طرح سے ہو گئے ہیں, ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں, اور سو مچ سو کہ یہاں تک لوگ کہنے لگ گئے کہ جو 14 اگست ہے یہ ہم کیوں منائیں, اور اس کا کیا مقصد ہے کہ اگر ہم آزاد ہی نہیں ہیں. ہاں, لوگ کہتے ہیں, میں نے سنا, بلکہ یہاں لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے, لوگ بھی تو ریئیکشنری ہو جاتے ہیں نا. میں نے لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا جی ہم ریمیٹنس کیوں بھیجیں, تو آزادی کیوں منائیں, کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایگو ہرٹ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوتا نظر آتا ہے, اس پر یہ ریئیکشن ان کا بنتا ہے. میں نے آج بھی ایک تقریر کی ہے یا یوم آزادی کے سلسلے میں. بائی دا وے, کل میں اپنے فورم سے اپنی پارٹی کہہ رہا ہوں, اپنی کمپنی کی طرف سے پارٹی تھرو کر رہا ہوں یوم آزادی کی. میں نے سوچا ہے اور لوگوں کو بتایا بھی ہے, بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں خدا کی قسم پاکستان کا کوئی قصور نہیں. پاکستان تو بیچارہ وکٹم ہے, پاکستان تو وہ ماں ہے جسے زبردستی بیمار کر دیا گیا غلط دوائیاں دے کے, تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر قصور ہے تو ہماری نااہلیوں کا ہے, ہمارے پرکھوں کی نااہلیوں کا ہے, ہمارے بعد آنے والے ینگسٹرز کی نااہلیوں کا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مبرہ نہیں ہو سکتے ینگسٹرز, یہ اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے یہ بعض ایسی حرکتوں کا ارتکاب کر چکے ہیں کہ جو ہمیں بہت بھاری پڑی ہیں, بڑی مہنگی پڑی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو سلسلہ ہوا, جو جس طرح کا معاملہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ سخت نقصان دہ, ان کی اپنی پارٹی کے لیے سخت نقصان دہ تھا. اور میں نے وہ فوٹیج بھی چلائی ہے, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ایک دفعہ دیکھیے گا اس دن والی میری کوریج, جس پہ ایک نوجوان میرے ساتھ لڑا, پھر ایک خاتون میرے ساتھ لڑی, پھر اس کا شوہر ایک بیچارہ بے نوا سا شوہر تھا جس کی کوئی سے نہیں تھی, وہ صرف اپنی بیوی کا ڈرائیور لگ رہا تھا زیادہ سے زیادہ, وہ میرے ساتھ آ کے لڑ پڑا کہ آپ میری بیگم نے آپ سے یہ جو جینون ایک بات کی ہے تو آپ کیسے لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کور کمانڈر کے گھر نہ جائیں, آپ تو ان کی پوری کیے کرائے پہ پانی پھیر رہے ہیں. تو میں نے اس کی شکل دیکھی اور میں نے کہا کہ یہ گدھوں والی باتیں کر رہا ہے, بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے. اس کو کیا پتا کہ اس کی احمق بیوی اور یہ خود کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کا شاخسانہ کیا ہوگا. تو 2-3 جگہوں پہ اس نے میری باقاعدہ جھڑپ ہوئی, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ اس کوریج میں وہ ساری جھڑپیں میری شامل ہیں. وہ چلی, بعد میں پتہ نہیں ایڈٹ ہوگی کہ نہیں, مجھے تو پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا. لیکن اللہ نے ہمیں آزادی دی, ہماری نااہلی ہے کہ ہم اس کی قدر ہی نہیں کر سکے, اور آج بھی نہیں کر رہے.